وہ تمام صورتیں جو مکہ کے اندر نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور وہ تمام صورتیں جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی لیکن مدنی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ آیت بھی مدنی ہے مگر مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی صورتوں کی تعداد 114 ہے، جس میں سے 20 مکی ہیں، 82 مدنی ہیں، اور 12 صورتوں کے اندر مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی اور مدنی صورتوں کو جاننے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہجرت کا وقت یہ مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان فیصل ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے وقت سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں اس کو مکی کہیں گے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر ہوں یا کسی اور علاقے کے اندر ہوں تو اس کو مکی ہی مانا جائے گا، اور وہ آیات جو ہجرت کے وقت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی مانا جائے گا، اگرچہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر شروع کیا، مکہ سے نکل پڑے لیکن مدینہ ابھی نہیں پہنچے، تو اس راستے میں اس سفر کے دوران جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کو مکی ہی کہا جائے گا۔ مکی اور مدنی صورتوں کو پہچاننے کے لیے 2 طریقہ کار ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی صحابی سے ہمیں کوئی روایت پہنچ جائے جس کے اندر صحابی نے بتایا ہو کہ یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے، یا اس آیت کے اندر کوئی ایسا قرینہ ہو، ایسا ہنٹ ہو جس سے پتہ چل جائے کہ یہ مکی ہے۔ مثال کے طور پر مسند بزار میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ آیت تب نازل ہوئی لما اسلم عمر، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے اندر اسلام قبول کیا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ آیت مکی ہے۔ دوسری مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جو صحیح البخاری کے اندر ذکر ہے۔ وہ فرماتی ہیں لقد نزل بمکہ علی محمد وانی لجاریۃ العب بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی بچی تھی تو مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اس حدیث کے اندر بھی پتہ چل گیا کہ یہ آیت مکی ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحتاً بتا دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ علماء کرام نے ان آیات کو پڑھا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کے ضوابط اور خصائص کو پڑھا ہے جن کے بارے میں کنفرم ہے یہ مکی آیت ہیں یا مدنی آیت ہیں، اور ان خصائص کو اور ضوابط کو پڑھنے کے بعد اجتہاد کیا ہے، استنباط کیا ہے ان آیات کے بارے میں جن کے بارے میں کنفرم نہیں ہے، اور کچھ ضوابط بتائے ہیں کہ اگر یہ ضوابط پائے جائیں گے تو مکی آیت ہوگی، اور اگر یہ ضوابط پائے جائیں گے تو مدنی آیت ہوگی۔ تو آپ حضرات کے سامنے وہ خصائص اور ضوابط ذکر کر دیتا ہوں۔ ہر وہ صورت جس کے اندر لفظ کلا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور یہ ڈانٹنے کے لیے آتا ہے، تو ہر صورت جس میں کلا کا لفظ آئے گا وہ مکی ہوگی۔ قرآن پاک میں یہ لفظ 33 مرتبہ آیا ہے اور 15 صورتوں کے اندر آیا ہے۔ دوسرا ضابط یہ ہوگا کہ ہر وہ صورت جس کے اندر سجدہ تلاوت ہے وہ مکی ہوگی، اور قرآن پاک کے اندر 14 سجدے آئے ہیں۔ تیسرا ضابط یہ ہے کہ ہر وہ صورت جو قسم سے شروع ہوگی وہ مکی ہوگی، اور قرآن پاک کے اندر 15 صورتیں ایسی ہیں۔ چوتھا ضابط یہ ہے کہ ہر وہ صورت جو حروف تہجی جیسے الف لام میم حامیم سے شروع ہوگی وہ مکی ہے، لیکن البقرہ اور آل عمران وہ مکی نہیں ہیں، وہ مدنی ہیں۔ پانچواں ضابط یہ ہے کہ ہر وہ صورت جس میں یا ایھا الناس کا ذکر آئے گا وہ مکی ہے۔ چھٹا ضابط یہ ہے کہ ہر وہ صورت جو الحمد کے لفظ سے شروع ہوگی وہ مکی ہے، اور قرآن پاک میں ایسی 5 صورتیں ہیں۔ ساتواں ضابط یہ ہے کہ ہر وہ صورت جس میں پچھلے انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ مکی ہے، سوائے سورۃ البقرہ کے، کیونکہ وہ مدنی ہیں۔ اسی طرح مفسرین کرام نے مدنی صورتوں کے بھی کچھ ضوابط ذکر کیے ہیں، اور آنے والے ضوابط کسی صورت یا آیت کے اندر پائے جائیں گے تو مدنی ہوں گی۔ سب سے پہلا ضابط یہ ہے کہ وہ صورت جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آئے گا وہ مدنی ہوگی۔ دوسرا ضابط یہ ہے کہ ایسی صورت جس کے اندر منافقین کا ذکر ہوگا وہ مدنی ہوگی۔ تیسرا ضابط یہ ہے کہ ہر وہ صورت
جس کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی فرض یا کوئی حد یا کوئی حکم اتارا ہے وہ مدنی ہوگی۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔